کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے، فاطمہ جیسا کوئی نہیں سوائے فاطمہ۔ میں سر ریممبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ۔ ملکہ شرم و حیا کو تو دیکھنا تو دور ہے، مل نہیں سکتے کہیں پر نقش پائے فاطمہ۔ میں سر ریممبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ۔ جی ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو علی بھائی، السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام محمد علی بھائی۔ السلام۔ ولادت باسعادت آج صاحب مومنین کو مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی بہت مبارک بہت ہو۔ مبارک ہو۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب کو بھی میں نے سنا، علی محمد نقوی صاحب سے میرا ہے، پاکستان سے آن لائن تھے، جی ان سے بھی بہت سارا ہم نے سیکھے، کچھ چیزیں نہیں پتا تھی انہوں نے بتایا ہمیں۔ تو یہ ڈیڈی نے ایک کلام لکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ پہ، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل۔ تو اس کی طرز بنائی ہے آپ کے ہی ٹی وی پہ ہے، محفل معدد میں بہاری صاحب آتے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ میرے استاد بھی ہیں کیونکہ میں ان سے سیکھتا ہوں، تو انہی کی طرز بنائی ہوئی کہ میں نقل کرنے لگا ہوں۔ تو اگر استاد محترم اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں شاگرد ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ بنت نبی، اے پیکر صبر و رضا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ، تو نبی کی لاڈلی۔ تو یہ تو طرز میں نے بھائی، اب میں تحت لفظ میں باقی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس دوسرے کالر بھی ہوں گے، اگر طرز میں پڑھوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ فاطمہ بنت نبی، اے پیکر صبر و رضا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ تجھ سے بڑھ کر نہ کسی کو آپ کی شفقت ملی، تیرے سر پر زندگی بھر آپ کا سایہ رہا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ کیا مشقت میں بسر کی تو نے ساری زندگی، تو تھی اور دن رات چکی سے تیرا تھا واسطہ، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ ختم تجھ پر فقر و فاقہ کل اثاثے میں تیرے، ختم تجھ پر فقر و فاقہ کل اثاثے میں تیرے، ایک چٹائی ایک چکی ایک مشکیزہ ہی تھا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ خانہ اقدس تیرا دیکھے کوئی جا کر ذرا، دیکھنی ہے گر کنایت کی کسی نے انتہا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ تیری تربیت کا تھا یہ فیض کے حسن و حسین، تیری تربیت کا تھا یہ فیض کے حسن و حسین، جان دے کر دین نانا کو، جان دے کر دین نانا کو لیا ان نے بچا، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ تو مقصد ہے شان تیری کیا لکھے یہ بندہ عاجز شکیب، شان تیری کیا لکھے یہ بندہ، شان تیری کیا لکھے یہ بندہ عاجز شکیب، تیرے دم سے سلسلہ اہل بیت مصطفیٰ، تو نبی کی لاڈلی، تجھ پر فدا صلی اللہ۔ فاطمہ بنت نبی، اے پیکر صبر و رضا۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، تو میرے وہ رہ جائے گا، کیا کہتے ہیں، نقوی صاحب نے کہا اسلام آباد سے کی تھی، تو آج تو بی بی فاطمہ کا دن ہے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو منڈے کو
میں وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، سنا سکتا ہوں، نہیں تو اس کے بعد اگر 5-10 منٹ ملے تو اگر آپ کی اجازت ہوگی تو پھر میں اگر کالر نہ آیا تو پھر میں اس کے اندر میں سنا سکتا ہوں جو انہوں نے کل قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے انہوں نے فرمائش کی تھی. تو ٹھیک ہے، میں پھر اگر 5 منٹ میں مجھے مل کے تو سنا دوں گا، نہیں تو پھر منڈے کو پھر انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ کی مرضی ہو. اگر آپ کی انشاءاللہ، کیونکہ آج جو ہے وہ مخصوص ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت باعظمت سے. ہاں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو پھر باقی میسج یہی ہے، لاسٹ میسج ہے کہ دیکھیں کہ بی بی کی جو اصل میسج ہے اس کو مت نہ کرے، اس کی ہیلو جی آپ کی بات سن رہا. تو بی بی کا جو میسج ہے میں وہی چاہتا ہوں کہ وہ جو مولا کائنات کا ہے، جو بی بی کا میسج ہے، اس میسج کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی سنورے گی. ادروائز کیا کہتے ہیں کہ اگر صرف آ کے کیا کہتے ہیں ہاں ان کی شان محمد علی کیا بیان کرے یا میرے ڈیڈی منقبت لکھ کے یا ان کی شان میں کیا ہم لکھ سکتے ہیں، جس کو رب جس کی شان میں اپنا کیا کہتے ہیں قصیدے پڑھ رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارا صرف اور صرف میسج یہی ہے کہ جب تک ہم عملی زندگی نہیں اپنائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور رب تعالیٰ مجھے اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو ہمیں بی بی کی عملی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی یہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں جی. آپ بات کر سکتا ہوں میں؟ پلیز اپنا نام بتائیے گا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام شاہ نواز ہے، شاہ نواز بخاری، شارجہ سے بول رہا ہوں. شاہ نواز بخاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. جی آپ آن ایئر ہیں. ہاں جی یہ ایک کلپ چل رہا ہے نیچے جس میں لکھا وہ انقلاب نے وفات کے متعلق ریفرنس سے لوگوں کو مومنین کو مبارکباد پیش کیے. وفات باسعادت لکھا ہوا ہے، ولادت باسعادت ہونا چاہیے پلیز. جی بہت شکریہ بتانے کا. ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو کریکٹ کر دیں. یہ رائٹنگ مسٹیک ہو گئی، اس کو بھی دور کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا نشاندہی کرنے کا. جی کچھ گفتگو فرمائیں گے اس میں. اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے شارجہ سے اور بات ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اوپر. جی بالکل. اور کسی کو مطلب وہی والی بات ہے نا کہ آپ کی شخصیت کا احاطہ ایک انسانی عقل میں ممکن نہیں ہے، بلکہ بس انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے، جو نذران عقیدت آپ کی بارگاہ میں، بلکہ ان کی منظوری کے ساتھ، کیونکہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں جب وہ نہیں چاہتے تو کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا. تو جتنا وہ قبول فرمائیں اتنا وہ استعداد دیں کہ اتنی جو ہے وہ سعادت انسان کو حاصل ہو کہ وہ آپ کی شان میں کچھ بات کر سکے. تو آپ انسان اتنا مطلب اتنا مجبور بھی ہے کہ خدا اس کے قلب کا خلوص دیکھتا ہے کہ کتنا ہے، اتنی توفیق اس کو عنایت ہوتی ہے. تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کفار مدینہ اور مشرکین اور دشمن خوارج جو اس زمانے کے وہ تنگ کیا کرتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ اولاد کے نہ ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، تو جناب سیدہ سلام اللہ قرآن کی آیت بن کر آئی انا اعطیناک کل کوثر، مطلب کوثر عطا کیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا شہر، بڑے سے بڑا دیکھ لیں، آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ کی اولاد ضرور ملے گی. پوری دنیا اس وقت ماشاءاللہ بھری پڑی ہے اور کیسے کیسے عالم فاضل ایک سے ایک بڑی شخصیت آپ کی اولاد میں سے خدا نے قرار دی. تو یہ اور ان کے جو لوگ فخر کیا کرتے تھے اور طعنے دیا کرتے تھے ان کے شجرے مٹ گئے، پامال ہو گئے کہ آج لوگ کالر آ کر پوچھتے ہیں کہ فلانے جو ہیں یہ کس کی اولاد سے ہمیں مل نہیں رہا. تو یہ حشر ہو گئے. دشمنوں کے ہمیشہ جو ہے خدا نے جو ہے بے نام و نشان کیا ہے، ان کے شجرے جو ہے منقطع کر دیے، ان کی نسلیں منقطع کر دی، ان کی کوئی باقاعدہ جس کو شجرہ کہتے ہیں فیملی ٹری وہ کنٹینیو نہیں ہے. اور اگر کہیں پر چلی بھی آ رہی ہوگی تو وہ بتانے سے جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے بتائیں کوئی سامنے آ کر کے وہ کہے کہ وہ یزید کی اولاد ہے. تو یہ وہ جو شجر خبیثہ ہے وہ مجسم ایک مطلب ایک
نجس اور ایک گالی کی صورت میں جو ہے وہ فہم ہو گیا کہ یہ ہوتا ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے اس گھرانے سے دشمنی کرنے کا. اور وہ دشمنی کا آغاز جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ کی ذات سے شروع ہوا، کیونکہ یہی وہ مین محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان آج تک جو اس افتاد جو ہم پر پڑی ہوئی ہے اور ہم ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، اور تمام فرقہ اسلامیہ تمام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان اور عظمت کے قائل ہیں. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ سب کی کتابوں میں بھی ہے، سب جانتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ یہ معاملات کیے جاتے ہیں. اگر تمام اس سسٹم کو سمجھیں جو وہ سسٹم ہم کو دینا چاہ رہی تھی، ولایت کا سسٹم، جو انہوں نے اس کے اوپر جان دے دی، اتنے مصائب اتنے شدید جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کی، مگر اس سے جو ہے وہ پہلو تہی نہیں کی اور جان دے دی. وہ سسٹم ولایت تھا. اگر ولایت میں دنیا جمع ہو جائے تو یہ دنیا ہی جنت کا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، اور ہمارے بھائی کو بھی میرا سلام اور تمام مومنین کو، اور آج کے دن کی سب کو عید مبارک، اور بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو بھی. اور سلمان بھائی، میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سوری علی بھائی نام آپ کا؟ جی علی جی. آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ آپ بھی علی ہیں نا؟ جی میرا نام، میں نیو کیسل سے بات کر رہا ہوں، علی نام ہے. جی علی نیو کیسل سے میں پسند رہا ہوں. جناب جناب بس یہ بہت ہی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت پیارا دن ہے ماشاءاللہ، اور یہ وہ دن ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں. ماشاءاللہ. بالکل. تو اب اس دن کی بھائی جو خوشی نہیں مناتا، اب آگے پیچھے اگر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ تو کچھ اور ہی منظر چل رہا ہوتا ہے آج کے دنوں کے اندر. تو اب وہی بات ہے کہ یہ اصل بات کو چھپانے کے لیے، کہ بیوی کے مقام کو چھپانے کے لیے باقی سب کچھ وہاں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو اصل لوگ ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں بتا کے گئے تو ان کو چھپانے کے لیے باقی اور اپنی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی ولادت تو ان کی ولادت. تو خیر، سوچنا چاہیے سب کو کہ کہاں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور کن لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ یہ ان کے ساتھ اگر تم رہو گے تو کبھی گمراہی میں نہیں پڑو گے. بس یہی کہنا چاہوں گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اگر ان کی رسی کو تھام لو گے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور عقبہ بھی بن جائے گی. بالکل، کوئی شک نہیں. تو اس پہ وہی جب یہ بات زندگیوں میں پریکٹیکلی دیکھی گئی ہے. بالکل. جس طرح جوش ملیہ وادی کا قصہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے اپنی کتاب یادوں کی بارات میں بھی اس کو نقل کیا کہ جب وہ در اہل بیت پر آئے تو بڑی دنیاوی ان کو جو ہے وہ مصیبتوں کا سامنا ہوا. تمام جو مالی اسباب تھے ان کے بند ہو گئے. وہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اس در پہ آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عقبہ بھی سنور جاتی ہے. دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. تو یہ وہ در ہے کہ یہاں سے مطلب دنیاوی وسائل بھی فراہم ہوتے ہیں، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی سعادت جو دنیا ہے وہ بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو بات ہو رہی تھی کہ جو شہزادی سسٹم میں ولایت جو تھا، جو خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مہم کیا گیا تھا، وہ دینا چاہ رہی تھیں، اور اس کے لیے وہ پہلی شہیدہ بھی ہوئیں اور مظلومہ رہیں اور اس کے لیے تمام مصائب اٹھائے. تو وہ سسٹم اگر رائج ہو جائے تو مسلمانوں کے اوپر جو یہ افتاد پڑی ہوئی ہے کہ ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برادر کشی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں سے نجات مل جاتی. ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو وہ ایک خدا نے سسٹم متعارف کرایا تھا، جو کہ محمد آل محمد نے ہمیں دینے کی کوشش کی. اور ہمارے کیا لوگ اس چیز کو پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں، مگر امپلیمنٹ پورے عالم اسلام پر جبھی ہو سکے گا کہ تب تمام لوگ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت کے جو کہ صرف کتابی حد تک تو قائل ہے، مگر باقاعدہ دلوں سے اپنی ایفرٹس بنا کے نظر آنا چاہیے کہ آج جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ کی ولادت ہے، یا جس دن ان کی شہادت ہے تو اس دن آپ سوگوار ہوں. جس دن ان کی ولادت ہے اور جس دن ان کے ظہور کا دن ہے، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائیں، وہ نور پھوٹا، اس دن آپ کے چہرے سے، آپ کے افکار سے، آپ کے اعمال سے خوشی ظاہر ہونی چاہیے. آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے کہ آج جو ہے وہ آج سید النساء العالمین کا جو وہ دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے. تو اس پہ خاموشی، مجرمانہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا ذکر ہوگا تو ان کی دنیا سے جانے کی وجہ بھی پوچھی جائے گی، تو نظریں چرائے تو پھر یہ بدبختی تو آپ کے ساتھ دامنگیر رہے گی.
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سوئٹزرلینڈ سے بول رہی ہوں، شاہدہ. جی شاہدہ بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو خیر مبارک تمام الجملہ مومن مومنات کی خدمت میں مبارکباد. فاطمہ زہرا اپنے سائے میں رکھے تمام الجملہ مومنات کو جہاں جہاں ساری دنیا میں بستے ہیں. اور ایک میں فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شان میں ایک نذرانہ پیش کرتی ہوں. جی بالکل، جی تحت اللفظ میں فرمائیے. نور نگاہ فاتح ہے، نور نگاہ شاف ہے، محشر ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت میں مرتضیٰ کے برابر ہے فاطمہ. واہ واہ واہ. دونوں میں ہے سفینہ اسلام کا نجات، گر نہ خدا علی ہے تو لنگر ہے فاطمہ. اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اس ہدایت ٹی وی کو اس کے ذریعے بیٹھ کے پردیس میں بھی اب اس محفل میں شامل ہیں. ماشاءاللہ ہر آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھے پروردگار عالم. فاطمہ زہرا اپنے سائے میں رکھے. خدا حافظ فی امان اللہ. خدا حافظ فی امان اللہ. جزاک اللہ. آپ شامل ہوئی پروگرام میں. کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس کی روشنی مکہ کے ہر گھر تک پہنچی، بلکہ مشرق و مغرب تک روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں ان کی روشنی نہ پہنچی ہو. وقت ولادت 10 حوران بہشت آب کوثر سے بھرا تشت لے کر حاضر ہوئیں. ایک حور نے آپ کو غسل دیا اور سفید و معطر کپڑے میں لپیٹا اور آپ سے بات کرنا چاہی. حضرت فاطمہ نے بھی بولنا شروع کیا اور فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے والد اللہ کے رسول و سید المرسلین ہیں. میرا شوہر جانشین انبیاء اور میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. جی فون کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی 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 خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی میں ٹھیک ہوں. آج بیوی کی ولادت کا دن ہے تو میں اسی حالت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک. جی خیر مبارک. اور امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی بالکل. کچھ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں تشریف کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. بس دعا میں یاد کیجیے گا. جی بالکل، آپ بھی دعا میں یاد رکھے گا، ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش آپ پر برسائے بصدقہ محمد و آل محمد. اور آج کے دن کے جو سعادت کے صدقے ہم سب کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے. جی آپ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میری ریکویسٹ ہے آپ میرے بھائی کی مغفرت کے لیے دعائیں خاصیہ کر لیجیے پلیز. جی بہتر ضرور. بہتر. جی جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. خدا حافظ. تو لیکن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں تو یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کہ کوئی ملت کھڑے ہو کے کہے کہ ہم بھی مانتے ہیں. ہم بھی ماننے میں اور ماننے میں بہت فرق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی مانیں. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی پوری دنیا میں جہاں محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں وہ والہانہ طریقے سے جو ہے وہ اس دن کو منا رہے ہیں. اور جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ کالز بھی کر رہے ہیں، نذرانِ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام دن جو ہے نا یہ امت مسلمہ میں اجتماعی طور پہ ہونے چاہیے. کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دن تو مخصوص فلاں جو لوگ ہیں وہ خالی وہ منائیں گے، ہم فلاں دن نہیں. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو کہ پورے تمام مسلمانوں کے پر پورے انسانوں کے. کیا مولا علی خالی شیعوں کے امام ہیں یا صرف مسلمانوں کے امام ہیں؟ یہ پوری انسانیت کے امام ہیں. تو کم از کم مسلمانوں کو تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، تمام فرقہ اسلامیہ کو، سب کی کتابوں کے اندر ان ہستیوں کی عظمت باقاعدہ بیان کی گئی ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے. مگر یہ کہ بات ساری آ جاتی ہے کہ کچھ
اس طرح سے بھی مطلب اس کے اندر ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ خارجی عناصر جو ہے پینیٹریٹ کر گئے تو وہ اس کے اندر عام مسلمان جو ہیں ان کو اس مقام تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں دیتے، صرف بیان نہیں کرتے جو بالکل. اور وہ ایسا پروپیگنڈا ہے کہ چونکہ زیادہ 90% تو عام لوگ ہیں جن کی عام عقل و فہم ہے، باقی علماء ہیں 10% اگر سارے مسلمانوں کے آپ کر لیں تو وہ ان کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیتے جہاں پہ وہ یہ ادراک ہو جائے ان کو کہ علی کون تھے، فاطمہ کون تھیں اور کیا تھیں. تو وہاں تک پہنچ، یہی تو ان کا مشن ہے کہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے 1400 سال سے پہلے پروپیگنڈے کی، اور اگر ان کی نظر پڑنے بھی لگے تو اس کو پلٹ دیں، اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر پروگرامز کرنا شروع کر دیتے یہ پروپیگنڈا ہے ہاں کہ یہ ہے نہیں، حقائق بیان کریں جو کتابوں میں ہے وہ کریں. آپ نہیں کریں، نہ ادھر کی بات کریں نہ ادھر کی کریں، آپ جو ہسٹری کہتی ہے اس کو بیان کیجیے. ہسٹری کہے گی تو پھر دکان بند ہو جائے گی. مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کیونکہ معاملہ دکان کا ہے. اگر مرید چلے جائیں گے ہاتھ سے تو پیسہ کون دے گا؟ تو ان کو بہکا کر، ان کو اپنے قابو میں رکھ کر، ان کو یہ نہیں سوچنا کہ خود بھی جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی جہنم میں بھیجیں گے، ان کو جو ہے وہ گمراہ رکھا ہے. یہی شیطان کا کام ہوتا ہے. تو اسی کے آگے جو ہے وہ محمد آل محمد نے ہمیشہ کوشش کی اپنے حسن اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی فصاحت سے، اپنی بلاغت سے لوگوں کو متوجہ کیا کہ خدا کے الہی پیغام کی طرف. تو یہی تمام چیزیں، یہی فرق ہے کہ کہیں جا کے کرٹیسائز کرنا اور بلا وجہ کی باتیں کرنا، اور اس میں اور ایک طرف علم بٹ رہا ہو اور جو ہے فصاحت و بلاغت ہو اور اس کے اندر علوم کے دریا بہ رہے ہوں. بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ روز بروز جو ہے وہ مکتب آل محمد جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس چیز کے پہلے جب میڈیا نہیں تھا تو بات اور تھی، مگر آج سچویشن بہت مختلف ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا چینل ہدایت ٹی وی، اس کے پلیٹ فارم سے مطلب کون سا پروگرام نہیں ہوتا کہ اس ائمہ کی ولادت و شہادت پہ یہاں سے میسج نہیں جاتا. پوری کوشش کی جاتی ہے علماء کی بھی طرف سے اور جو پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے، جو ہر ممکن جو ہے وہ کوشش لوگ کر سکتے ہیں وہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں میں اویئرنیس کرنے کے لیے، ان کا جو شعور کا لیول ہے اس کو بلند کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ذریعہ الحمدللہ 1400 سال کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیا کے حوالے سے ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھی کاوش ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بیٹھ کے، کیونکہ ایک آپ اگر ایک مجلس بھی ایک میڈیا ہی کی ایک قسم تھی، لوگوں کو جمع کرنا محدود تھا. ٹی وی کے ذریعے آپ 1 منٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا پیغام اسپریڈ کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے ساتھ دینا ہوگا اپنے تمام میڈیا کا کہ اس کو قائم رکھا جائے اور اس سے جو ہے وہ محمد آل محمد کے مشن کو دن دوگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی انشاءاللہ ملے. اور اس کے اوپر سب کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں مزید جو ہے وہ اضافہ فرمائے. کہ ایک بڑا بہترین ایک ہمارے پاس ایک سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ کہ سب آتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. اب تو سیکیورٹی کے ریزنز ایسے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ بم دھماکے اور یہ ہو گئے. مگر میڈیا کا یہ کہ اب لائیو کالز کھول دی ہیں. اب اس میں کوئی فرقے کی، کوئی مسلم غیر مسلم، کسی کی کوئی قید نہیں ہے. آپ سب اس ذکر میں جو ہے وہ مطلب شامل ہوتے ہیں. جتنے بھی یہاں سے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے اہل سنت برادران یا جو اختلاف بھی رکھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو مدلل جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جواب بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ نعمت ہے اس دور حاضر کے حوالے سے. تو میں پھر وہی اپنے ناظرین کے لیے کہوں گا کہ بالکل تاریخی جو حقائق ہیں ان کو مس نہ ہونے دیں، ان کے اوپر نگاہ رکھیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے خالی نہیں، عالم انسانیت کے لیے اسوہ قرار دی گئی ہیں کہ ان کو جو ہے نا، جو ان کی رسی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ نجات پا جائے گا. کیونکہ یہ سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہوا، جو اس سے اتر گیا وہ ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا. تو ان کو باقاعدہ اس ایک پروگرام سے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ علمی احاطہ، جو ان کی جو شخصیت ہے اس کو بیان کر دیا جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پوری زندگیاں لگ جائیں تو ان کی شخصیت کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اس کو کمپلیٹ بات نہیں کی جا سکتی. یہ صرف دعوت فکر دینے کے لیے ہے کہ آج ہم کس شخصیت کا دن منا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صاحبزادی ہیں، نور کا ٹکڑا ہے، قرآن کی آیت ہیں. مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کی شخصیت کے اوپر اسٹڈی کریں، دیکھیں آپ کے اوپر کیا مظالم ہوئے، وہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی میں کون سا سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی، اس سسٹم میں ہاتھ بٹائیں، اس کے دشمن مت بنے، طاغوت کا اہلکار
کار مت بنے, مت جائیں جہنم میں. کسی کا کیا جائے گا کہ انسان کو پرسنل اپنا جواب خدا کے آگے خود جو ہے وہ دینا پڑے گا. مین ان پروگرامز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی طرف توجہ دلائی جائے. باقی کام آپ کا ہے کہ آپ جستجو کریں. نیٹ کا دور ہے, کتابوں سے پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے کہ وہ جستجو کرے اور حقائق کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. لائبریریاں بھری پڑی ہیں. تو یہی ہمارے آج کے جو پروگرام کے حوالے سے ہمارا میسج, ہماری کوشش, ہماری کاوش جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ادنا سی کوشش یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش جو ہے وہ آپ کی بارگاہ جو اثر ہے اس میں قبول اور مقبول ہو. جی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. سارا دن جو ہے وہ آج اس جشن ولادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سلسلے میں جو ہے وہ پروگرام جاری رہیں گے اور آپ کو ان سے مستفید ہونے کا جو ہے وہ موقع ملتا رہے گا. ہماری طرف سے ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ سے سوموار کو منڈے کے دن ملاقات ہوگی اور آپ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.